نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جو کافر ہیں یردوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر فتنقلبوا خاسرین پس تم اس حالت میں لوٹو گے کہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی ہی تمہارے مددگار ہیں وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ہم عن قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں کے اندر رعب بما اشرکوا باللہ بوجہ ان کے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے ما لم ينزل به سلطانہ جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، یعنی ایسا شرک کرتے ہیں کہ جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نازل ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس مثوى الظالمین اور ظلم کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جبکہ تم ان دشمنوں کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے وتنازعتم فی الامر اور معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تمہیں پسند تھی ما تحبون جو تم چاہتے تھے منکم من یرید الدنیا تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے اور ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ تم لیبتلیکم کا معنی ابتلا یبتلی کا معنی ہوتا ہے آزمانا، کسی چیز کو امتحان میں سے گزارنا تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر سکیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جانچ سکیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل فرمانے والے ہیں اِذْ تُسْعِدُونَ اور جب تم اوپر کو چڑھ رہے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور فرمایا کہ کسی کی طرف پلٹ نہیں رہے تھے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ اور تمہیں غم پر غم پہنچا تھا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو گئی ہے، جو تم سے چلی گئی ہے، اور نہ ہی اس چیز پر جو تمہیں پہنچ چکی ہے، تمہیں حاصل ہو گئی ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے باخبر ہے جو تم سر انجام دیتے ہو، تم کرتے ہو۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں کا ایک نمونہ بیان فرمایا اور اہل ایمان کو ترغیب دی تھی کہ وہ بھی انہی لوگوں کا طریقہ اختیار کریں جو سابقہ انبیاء کے متبعین نے، ان کے فرما برداروں نے اختیار کیا تھا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوتے تھے
اور پھر جمع مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، استغفار اور دعائیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، یہاں گزشتہ آیات میں اللہ نے ایمان والوں کو وہ سارے واقعات اسی لیے سنائے کہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کے حوصلے مضبوط ہو جائیں، اور جب دشمن کے یہ مقابلے میں جائیں تو مضبوطی اور جمع مردی کے ساتھ ان سے لڑیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ توجہ اور دھیان وہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، دعائیں اللہ سے کی جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کفر اختیار کرنے والوں کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مان لو گے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، وہ تمہیں تمہارے دین سے، اس لیے کہ ان کی خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان اپنے واپس جو ہے وہ مذاہب پہ پلٹ جائیں، دین کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ، یعنی تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تبھی جا کے وہ خوش ہوں گے، وگرنہ اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے، یعنی دین حق سے دوبارہ جاہلیت کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا ہوا تو پھر تم سخت نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے، سخت، اس سے بڑا کوئی خسارہ، اس سے پھر بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان کی آغوش میں آ جانے کے بعد دوبارہ ارتداد کی طرف جانا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے معاذ اللہ تو پھر 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، اور 3 دن کے اندر اس کے جتنے شکوک و شبہات و اعتراضات ہیں وہ کوئی اچھے عالم کو بٹھا کر دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر تو وہ اس کو بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ 3 دن کے بعد پھر اسے بالکل ختم کر دیا جائے گا، سزائے موت۔ ارتداد ناقابل معافی جرم ہے بھائی، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس جبر سے مراد ابتداءً اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں جبر ہے، یعنی ابتداءً کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جب ایک دفعہ کوئی مسلمان بن جائے تو اب پھر احکام کی پیروی اس کے ذمہ ضروری ہو جاتی ہے، اب جبر ہوگا، اب اگر اسلام سے کنارہ کش ہوگا تو یہ مرتد ہوگا، اور اس پر پھر مرتد کے احکام نافذ ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ سب کون کرے گا؟ حکومت وقت کرے گی، کسی اور کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت، ہاں، یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ یہ حکومت وقت کی ہیں بھائی۔ جتنی تعزیرات ہیں، جتنی بھی سزائیں ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے جرم کی جو سزا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ افراد اپنے ہاتھوں سے تعزیرات سر انجام دیں، یہ سب جو ہے وہ عدالت، قاضی اور پھر اس کے بعد حکومت، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جرائم کی مجرموں کو سزا دیا کریں، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ تزکیہ معاشرے کا ہوتا رہے، معاشرے کا تزکیہ ہوتا رہے، معاشرہ ان جرائم سے پاک رہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلامی قانون اور اسلامی نظام نصیب فرمائے، اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہمارا چھٹکارا فرمائے۔ یہ جو مہنگائی اور پھر جو ہے وہ ہر چیز پریشان کن حالات، اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ نظام کے اندر خرابی ہے،
تو جب نظام درست ہوگا تو انشاءاللہ پھر سب کچھ درست ہو جائے گا. تو نظام کی تبدیلی کی کوشش کریں بھائی، دعائیں کیا کریں اللہ تعالی ہماری اس قوم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے وطن پر، ہماری اس مملکت پر، خدا داد مملکت پر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے وہ تہ و بالا کر دیں. تو بہرحال معزز سامعین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل اللہ مولاکم، تمہارے جو مددگار ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، واللہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیں گے. بما اشرکوا باللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا ہے. ما لم ینزل بہ سلطانہ، جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اور فرمایا ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. آگے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ جب تم کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے اپنے دشمنوں کو اللہ کے حکم سے کیا کر رہے تھے؟ کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم کمزور دل ہو گئے، بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے کے اندر تم جھگڑنے لگے. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے گویا کہ نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے. اچھا بھئی یہ یاد رکھیں، یہ ذرا سمجھیں یہاں کیا مراد ہے. سب سے پہلے تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اس سے کیا مراد؟ یہ اسی احد کی بات ہو رہی ہے، غزوہ احد کی. ابتداءً اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتاری، ابتداءً مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک فتح ملی ہے، فتح کا ماحول بن گیا. کافروں کے پاؤں جو ہے وہ ڈگمگا گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور اتنا جو ہے وہ ان کو بھگایا کہ سامان سارا وہاں پہ غنیمت کی صورت میں چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور صحابہ کرام اس کو سمیٹ رہے ہیں. تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابتداءً جو تمہیں فتح ملی ہے تو اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ نے اپنی مدد کا، یعنی یہ جو تمہیں فتح ملی یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے نتیجے میں ملی ہے. وگرنہ یہاں بھی تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یہاں بھی تو تیاری اس مقابل نہیں تھی جو کافروں کی تھی. بات سمجھے نا جی. لیکن پھر بھی یہ 700 ہیں تو ان ہزاروں پہ غالب آئے یا نہیں آئے؟ آ گئے نا جی. 3000 پہ غالب آئے نا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا. اِتَّحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اللہ کے حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے. یعنی کیا مطلب؟ تم تلوار چلاتے چلے جا رہے تھے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، تم کمزور دل ہو گئے. وتنازعتم فی الامر، اور معاملے کے اندر تم نے جھگڑا کیا. بھائی یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب مسلمان مدینہ سے نکلے تو 300 کا لشکر راستے سے ہی واپس آ گیا. وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سارا بیان کیا ہے نا پس منظر، تو عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں 300 کا لشکر کیا آ گیا. اور یہ واپس آنے والے سارے منافق نہیں تھے، اس میں پکے سچے مسلمان بھی تھے، لیکن اس لعین بدبخت کی باتوں میں آ کے بہرحال یہ واپس آ گئے. اب ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی مشورے کے وقت رائے یہ تھی کہ مدینہ کے شہر کے اندر آبادی میں رہ کر لڑنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے. اور حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی. لیکن چند نوجوان صحابہ ایسے تھے کہ جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر جا کے اور حوصلے کے ساتھ اور کھلے میدان کے اندر ان کا جمع مردی سے مقابلہ کرنا چاہیے. اب ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا. حالانکہ عبداللہ ابن ابی کی جو رائے تھی حضور کی بھی وہی رائے تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے چلے جا رہے ہیں تو ان کو واپس
جو ہے وہ ان کا آنا کوئی بنتا، ٹھیک ہے نا جی. نہ صرف یہ کہ وہ ملعون خود واپس آیا، بلکہ اس نے اور بھی بہت سارے مسلمانوں کو ورگلایا اور ان کو بھی واپس لے آیا. اب 1000 میں سے 300 واپس آ گئے، کتنے بچ گئے؟ 700 بچ گئے. اب یہ 700 3000 کا مقابلہ کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا ابتداءً ان کو. تو 700 اگر غالب آ رہے ہیں تو اللہ کی مدد کے بغیر تو غالب نہیں آ رہے نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ سچا کر دکھایا تھا. یہاں تک کہ تم معاملے میں جھگڑنے لگے. میں نے کہا پہلا جھگڑا تو وہی ہو گیا جو راستے میں ہوا. اب دوسرا جھگڑا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی ایک مخصوص جماعت جس کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حضور نے ان 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے ایک درے پہ کھڑا کر دی جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے. تو اب جب ایک دفعہ کافر یہاں سے بھاگ گئے، مسلمان غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے، تو یہاں پہ ان سے جھگڑا ہوا. اس جھگڑے سے مراد یہ والا جھگڑا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جس کی وجہ سے ایک جھولی کے اندر آئی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب حضور کا ارشاد یہ تھا کہ ہم جیسے بھی ہماری حالت ہو، ٹھیک ہے، ہم فتح حاصل کریں یا شکست، لیکن تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اب جب فتح غنیمت اکٹھی ہونے لگی تو حضرت عبداللہ ابن جبیر کے جو مامورین تھے وہ ان کو کہنے لگے کہ اب ہم تو غنیمت اکٹھا کرنے جائیں گے، اس لیے کہ جنگ ختم ہو گئی. تو عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ حضور نے سختی سے منع کیا ہے، لہٰذا ہمارا یہاں سے آگے پیچھے ہونا یہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو جنگ کی جو کیفیت اور حالت تھی تب تک کہا تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. لیکن عبداللہ ابن جبیر نے اجازت نہیں دی، امیر نے اجازت نہیں دی. 40 آدمی یہاں سے جو ہے وہ میدان کے اندر چلے گئے فتح غنیمت سمیٹنے کے لیے، صرف 10 آدمی یہاں پہ رہ گئے. اب بھاگتے ہوئے کافروں نے، اور اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، وہاں پہ تو جو ہے وہ بندے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اسی راستے سے حملہ کر دیا. اب یہ صحابہ جو یہاں پہ تھے، عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھی، یہ لڑتے لڑتے یہیں پہ شہید ہو گئے. یہ 10 کے 10 یہیں شہید ہوئے. اور پھر جب یہ واپس میدان میں آئے ہیں تو مسلمان تو اپنی بے خبری کی حالت میں غنیمت سمیٹ رہے تھے. تو اچانک جب پلٹ کے وار ہوا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے جو باقی کافر تھے دوسری طرف سے جو اثر راستہ تھا اس طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا. تو گویا کہ مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ. اب ایسے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے کہ کوئی جو ہے وہ کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 25 یا 33 آدمی صحابہ ایسے تھے جو آخری وقت تک میدان میں رہے، باقی سب منتشر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو منتشر ہوئے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو واپس بھی گئے، اس میں بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ان میں آتا ہے. تو بہرحال ان کے بارے میں اب ذرا یہاں پہ ترجمہ دیکھیے. فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اللہ کی یہ مدد تمہارے ساتھ رہی، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم کمزور دل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک معاملے میں تم نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا. تم نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی. اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی نافرمانی کر کے نیچے اتر آئے تھے، جن کو حضور نے سختی سے منع کیا تھا. گویا کہ حضور کی بھی نافرمانی ہو گئی اور امیر کی بھی نافرمانی ہو گئی. فرمایا وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ جس کو تم پسند کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس سے مراد پسند کیا تھا؟ صحابہ کو فتح پسند تھی نا، اور ایک دفعہ فتح کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس کی طرف اشارہ. فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، یعنی غنیمت کا ارادہ کیا.
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض وہ تھے جنہوں نے آخرت کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا بھائی، یہاں پہ ایک معترضین ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی صاف ہوتا چلا جائے، یعنی جن کے دلوں کے اندر صحابہ کی عداوت ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کو دنیا کی فکر تھی، حالانکہ اگر جنگی اصول ذہن میں ہو تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جنگی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جنگ کے اندر شریک ہونے والے ہر مجاہد کو برابر غنیمت ملتا ہے، وہ اکٹھا کرے یا نہ کرے۔ بات سمجھے نا جی؟ یہ صحابہ جو نیچے غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے، یہ تو ایک جنگی ضرورت اور جنگی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امیر کی نافرمانی ہو رہی تھی، یہ ایک الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی تھی، وہ بھی تو غلط فہمی اور اجتہاد کے نتیجے میں ان کی یہ غلطی ہوئی تھی نا، یعنی اجتہادی غلطی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ حضور نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم پہ جیسے بھی حالات آئیں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہوگی اس لیے نیچے اتر ہے، تو میں نے کہا کہ اگر جنگی اصول اور ضابطہ یہ ذہن میں ہو تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ غنیمت سب میں برابر تقسیم ہوتا ہے، کوئی اکٹھا کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ایک جنگی ذمہ داری تھی جس کو پورا کرنے کے لیے حضرات نیچے تشریف لائے تھے۔ تو چونکہ غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اس لیے اللہ نے نسبت پھر دنیا کی طرف کر دی، بات سمجھے؟ تو فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ ایسے جنہوں نے آخرت کا ارادہ کیا، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، اور پھر تم پھر گئے، ٹھیک ہے، عَنْهُمْ وہاں سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اب دوبارہ جب ان پہ حملہ ہوا ہے تو گویا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی ان کو بھی معاف کر دیا جو درے سے نیچے آئے تھے 40 صحابہ، اور ان کو بھی معاف کر دیا جو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو منتشر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اب یہاں سے سمجھیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے۔ صحابہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ، ان سے گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ذمہ میں باقی۔ اب دیکھیں جیسے ہی خطا ہوئی تو فوراً اللہ نے ساتھ ہی اسی واقعے میں معافی کا اعلان بھی کر دیا، یعنی گناہ ہوا لیکن ذمہ میں باقی نہیں رہا، اللہ نے فوراً معاف فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اذ تسعدون، اور جب تم بلندی کی طرف چل رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ نہیں رہا تھا، پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بھی جب یہ یہاں سے منتشر ہوئے تو وہ واقعہ اور وہ منظر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم یہاں میدان چھوڑ کے چلے جا رہے تھے اور پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والرسول یدعوکم فی اخراکم، پیچھے سے حضور تمہیں پکار رہے تھے، پیچھے سے حضور تمہیں، یعنی ایسا موقع آیا نا کہ جب صحابہ نرغے میں آ گئے، دونوں طرف سے حملہ ہو گیا، تو اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، حضور انتقال کر گئے ہیں۔ تو اب صحابہ نے جب یہ سنا تو جو جس طرف تھا وہ اسی طرف چل دیا۔ بات سمجھے نا جی؟ کچھ ایسے تھے جو تلوار پکڑ کر جو ہے وہ ان کے کافروں کے جمگٹھے میں گھس گئے کہ جب حضور نہیں رہے تو پھر ہمارا رہنا بھی بے جا ہے، ہمارے رہنے کا کیا فائدہ؟ جیسا کہ حضرت انس ابن نضر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ اسی طرح تلوار لے کر مشرکین کے جمگٹھے کے اندر، ان کی صفوں کے اندر کود گئے اور لڑتے 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 وہیں پہ شہید ہو گئے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح جو ہے وہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جب یہ سنا تو وہ میدان سے ویسے ہی چلے گئے، وہ منتشر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے، اذ تسعدون، جب تم چڑھ رہے تھے بلندی کی طرف، ولا تلوون علی احد، اور تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، پکار رہے تھے۔
تو جب حضور نے پکارا، صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور کا انتقال، حضور کی شہادت نہیں ہوئی، حضور تو حیات ہیں، تب صحابہ کو حوصلہ ہوا اور پھر دوبارہ جمعیت ان کو دوبارہ ملی ہے، پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا نا، بتایا کہ ایسے اکٹھے ہوئے کہ پلٹ کر ایسا جو ہے وہ ان مشرکین پہ حملہ کیا کہ ان کو 8 میل تک بھگا کے چھوڑ کے آئے ہیں راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 میل تک صحابہ کو بھیجا کہ وہاں تک تعاقب کیا جائے۔ اب 8 میل جو ہے وہ 12-14 کلومیٹر بن جاتا ہے، اور یہ تھوڑا تو ہے نہیں، یعنی میدان جنگ سے ایک شکستہ قوم جو ہے، ایک شکستہ حالت میں جو لوگ تھے، وہ جو ہے وہ کئی میل تک جو ہے وہ ان کو بھگا کے آئے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک حیران کن معاملہ ہے، بات سمجھے نا جی۔ حتیٰ کہ ابو سفیان نے راستے میں جا کے رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ راستے میں جا کے مشورہ کیا کہ ہم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہم نے تو سارے منتشر کر دیے، اتنے صحابہ ہم نے زخمی کر دیے، اتنے شہید کر دیے، میدان میں تو کوئی تھا ہی نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آگے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم، اور پھر تم پر غم آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے چلی گئی ہے، جو تم سے چلی گئی، اور نہ اس پر جو تم کو پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو صحابہ تم میں سے نہیں رہے تو ان پر تمہیں کوئی غم نہ آئے، ٹھیک ہے، یا جو ایک غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے اس پر تمہیں پشیمانی نہ ہو۔ فرمایا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اب ذرا پہلی آیت مبارکہ دیکھیے اسی سبق کی آج کی، یہ دوسری آیت مبارکہ سنلقی والی، فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں کیا کر دیں گے؟ رعب ڈال دیں گے۔ اور بھائی اس سے وہی رعب مراد ہے کہ جب ابو سفیان وغیرہ لوگوں نے مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں تو پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں رعب اتنا ڈال دیا کہ ان کو واپسی کی جرأت ہی نہیں ہوئی، ان کو واپسی کی جرأت ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر بہرحال جو ہے وہ ابتداً جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن نتیجتاً ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سے سبق بہت حاصل ہوئے ہیں، اس سے سبق یعنی تقوی مضبوط ہو گیا، صبر کا جو ہے وہ ایک پتہ چل گیا کہ صبر کس درجے تک کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض کو مقام شہادت سے بھی اللہ نے سرفراز فرمایا، جو کہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے تقوی کے اندر، صحابہ کے خاص طور پہ دور میں جو جنگیں ہوئیں، تقوی کے اندر کہیں پہ کمزوری، اور پھر جو ہے وہ مٹھی بھر مسلمان ہزاروں پر بھی غالب آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ مناسبتیں نصیب فرمائے۔